السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں 12 سپورٹس۔ گو کہ اس وقت پاکستان ٹیم جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے اور پاکستان ٹیم چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گئی ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان ٹیمز کے اوپر جو ہے وہ اپنی تنقید کے رخ جو ہے وہ برسائے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں شاید یہ بلاگ نہ کرتا بابر اعظم کی حمایت میں، لیکن جو ہے وہ سپورٹس ٹاک میں احمد شہزاد نے وکرانت گپتا کو انٹرویو دیتے ہوئے بابر اعظم کو پھر ایک بار جو ہے وہ اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انڈین چینلز کے اوپر یہ انہوں نے انٹرویو دیا۔ گو کہ احمد شہزاد کو اگر آپ ایک پرائیویٹ چینل کے اوپر دیکھیں تو وہ ہر میچ کے اندر جو ہے وہ ان کی توپوں کا رخ جو ہے وہ بابر اعظم کی طرف ہوتا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ بغض بابر اعظم، تو احمد شہزاد کو بغض بابر اعظم ہے۔ آج میں آپ کو بابر اعظم اور احمد شہزاد کا موازنہ کر کے دکھاؤں گا، تو احمد شہزاد کا کچا چٹا بھی ذرا تھوڑا سا کھول دیتے ہیں اور انہیں کی اوقات جو ہے وہ یاد کرا دیتے ہیں کہ کرکٹ کے اندر وہ کتنے 30 مارخہ تھے۔ انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ او ڈی آئی کرکٹ کے اندر 81 اننگز کھیلی ہیں، اور 81 اننگز کے اندر موصوف کی جو اپنی ایوریج تھی وہ 32 رنز کی ایوریج تھی۔ او ڈی آئی کے اندر 32 رنز فی میچ انہوں نے کیے، اور ان کا سٹرائک ریٹ 72 کا تھا۔ اور اگر ہم یہی 3 چیزوں کا موازنہ اگر دیکھیں تو بابر اعظم کا اس بری پرفارمنس کے بعد بھی بابر اعظم کی 55.50 کی ایوریج ہے، یعنی احمد شہزاد 32 کی ایوریج اور بابر اعظم کی 55.50 کی۔ اور اس کے بعد اگر ہم سٹرائک ریٹ دیکھیں تو بابر اعظم کی گو کہ وہ لاسٹ 10 اننگز کے اندر اچھا پرفارم نہیں کر رہے، اس کے باوجود بابر اعظم جو ہے وہ 88 کا سٹرائک ریٹ ہے، اور موصوف احمد شہزاد کی جو تھی وہ جو سٹرائک ریٹ کیریئر سٹرائک ریٹ ہے وہ 81 میچز کے اندر 72 کا سٹرائک ریٹ ہے۔ اور موصوف کی میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ موصوف نے ہر چوتھے ون ڈے کے اندر 50 پلس سکورز کیا ہے، یعنی ان کی 81 میچز کے اندر 81 میچز کے اندر 50 پلس سکورز ہیں، یعنی ہر چوتھے میچ کے اندر۔ اور بابر اعظم نے ہر دوسرے میچ کے اندر تقریباً 50 سکورز ہے۔ بابر اعظم اب تک 125 اننگز کھیل چکے ہیں، اور 125 اننگز کے اندر بابر اعظم کے 50 پلس سکورز ہیں۔ اور بابر اعظم کا میں اس فیلئر کے باوجود آپ کو یہ بتا دوں کہ بابر اعظم کی لاسٹ 10 اننگز کے اندر انہوں نے 340 سکور کیے اور 42 کی ایوریج ہے، جس کے اندر وہ 2 دفعہ ناٹ آؤٹ رہے۔ اور موصوف کی اوور آل ایوریج جو ہے وہ 32 ہے، یعنی بابر اعظم اس فیلئر کے باوجود جو ہے ان کی ایوریج جو ہے وہ 42 کی ہے۔ موصوف جو ہے وہ ہر اپنی جو میڈیا ٹاک ہے اس کے اندر بابر اعظم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جبکہ انہیں بابر اعظم کے اوپر اور نیچے کچھ نہیں نظر آتا۔ اگر آپ بابر اعظم کے اوپر اور نیچے دیکھیں تو آپ کو پرابلم سمجھ آئے گی کہ بابر اعظم کا سب کا ساتھ دینے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی بابر اعظم اگر اینکر رول پلے کرتے ہیں، جیسے وراٹ کوہلی نے پچھلے میچ کے اندر کیا، انہوں نے 110 کے اندر 100 سکور کیے، اسی طرح بابر اعظم 90-95 اس سٹرائک ریٹ سے او ڈی آئی کے اندر کھیلتے ہیں، جو ایک بہترین سٹرائک ریٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی پلیئرز ہیں ان کو 120 اور 25 کے سٹرائک ریٹ سے کھیلنا چاہیے۔ اصل میں جو ہے وہ بابر اعظم کے ساتھ سپورٹ کرنے والے جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے جو آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے اندر پاکستان نے او ڈی آئی کھیلے، وہاں پر بابر اعظم کو تھوڑا سا سپورٹ کیا سائم ایوب اور عبداللہ شفیق نے، اور ایک ون ڈے کے اندر سلمان علی آغا نے، تو پاکستان جو تھا وہ 6 میں سے 5 او ڈی آئی جیت گیا۔ تو جہاں پہ بابر اعظم کو باقی سپورٹ ملی ہے تو پاکستان وہ میچ جیت گیا ہے۔ کھلاڑی جو ہیں وہ 11 ہیں، اور موصوف کو صرف جو ہے وہ بابر اعظم ہی نظر آتے ہیں، اور اس لیے میں کہتا ہوں بغض بابر اعظم۔
تو بابر اعظم ان کے دماغ پر چھائے ہوئے ہیں. گو کہ اس وقت فینس جو ہے وہ بابر اعظم سے ناراض ہے، لیکن اس وقت بابر اعظم کی حمایت کے اندر یہ رپورٹ کوشش کرنا یہ بھی ایک بہادری کی ہی علامت ہے. تو بابر اعظم کو اپنی گیم کھیلنی ہے، اس پر کنسنٹریٹ کرنا ہے اور اس طرح کی فضول باتوں کے اوپر جو ہے وہ دھیان نہیں دینا. جو ہمارے ٹیم ہے، کوچز ہیں، ان کو جو ہے وہ بابر اعظم کے ساتھ جو سپورٹنگ جو رول ادا کر رہے ہیں ان کی گیمز کو دیکھنا ہے. اصل میں بابر اعظم جو ہے وہ اتنی زیادہ اچھی پرفارمنس رہی ہے پچھلے کوئی 10 ون ڈے سے پہلے کہ بابر اعظم سے ہماری توقعات جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ بابر اعظم ہی صرف میچ جتوا دے، جبکہ ٹیم کے اندر 11 کھلاڑی کھیلتے ہیں، صرف اور صرف بابر اعظم نہیں کھیلتے. تو احمد شہزاد کو میں نے تھوڑا سا ذرا ایک آئینہ دکھانا تھا اور شاید یہ ان تک جو ہے وہ کسی طرح سے رپورٹ پہنچ جائے اور جو ہے وہ موصوف کو شاید کوئی شرم اور کوئی حیا جو ہے وہ کوئی نظر آ جائے. اجازت دیجیے.